آغاز اور انجام قربانی ہے، غریب و سادہ اور رنگین ہے داستان عرب، نہایت اس کی حسین ابتدا ہے اسماعیل۔ اس ماہ کی 10 تاریخ کو نواسۂ رسول نے اپنی جان دے کے اسلام کی آبرو بچائی۔ میں اور آپ حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے جمع ہے۔ دعا کو اللہ تعالیٰ ہم سب کو اسوہ شبیری پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک بات یاد رکھیے گا، یہ اللہ کی عادت ہے، اللہ جس کو جتنا بڑا مقام دیتا ہے اس کو پھر آزمائش کی اتنی بڑی راہ سے بھی گزارتا ہے۔ یاری تیری سونا پر ازمائش تیریاں آنکھ، سونا پر کیا جاندار نال عطا دلانا۔ جس کو اللہ جتنا بڑا مقام دیتا ہے اس کو پھر آزمائش کی اتنی بڑی راہ سے گزرنا پڑتا ہے۔ آپ نبیوں کی زندگیوں کا مطالعہ کر کے دیکھ لو، اگر ان کے سروں پر نبوت کے تاج ہے تو میرے مالک نے انہیں آزمایا کس طرح۔ اللہ کے نبی ہیں حضرت ایوب علیہ السلام، آپ کی معیشت بڑی مضبوط تھی، 40,000 بکریوں کا ریوڑ رکھتے تھے، 40 باغ ہیں، 400 غلام ہیں، اور اللہ نے 4 میں سے 12 بیٹے بھی عطا فرمائے۔ اللہ نے فرشتے کو بھیج دیا کہ جاؤ میرے نبی سے کہو کہ آزمائش کے لیے تیار ہو جاؤ۔ تو آپ فرما دیجیے سونا میرے دکھ میں راضی، تو میں سکھ مجھے ماما، کہا میں آنے والی ہر آزمائش پہ صبر کروں گا۔ سنیے گا، آپ منبر پہ جلوہ فراز ہیں اور تاحت نظر ہماری ہیں اور ان سے محوی کلام ہے۔ اچانک ایک غلام دوڑا آیا اور آ کے عرض کیا کہ حضرت غضب ہو گیا، 40,000 بکریوں کا ریوڑ پانی کی بے رحم موجیں بہا کے لے گئی، آپ نے صبر کیا۔ ابھی اس کی بات ختم نہیں ہوئی کہ ایک اور آیا، حضرت غضب ہو گیا، 40 باغ ہوا کا تیز جھونکا اڑا کے لے گیا، آپ نے اس پر بھی صبر کیا۔ اچھا، درمیان میں 6 ماہ کا وقفہ نہیں ڈالا گیا کہ اگلا امتحان 6 ماہ بعد لیا جائے گا، ایک وقت میں سارے امتحان۔ ایک اور آیا، سانس پھولا ہوا ہے، اور اس نے جو آپ کی خبر دی، یہ خبر سن کے کلیجہ منہ کو آتا ہے، کہا غضب ہو گیا، آپ کے 12 بیٹے کسی کے ہاں مہمان بنے، مکان کی چھت گری اور آپ کے 12 کے 12 بیٹے شہید ہو گئے۔ اولاد آنکھوں کی ٹھنڈک، من کا قرار، اولاد کو اسائی تیری کہتے ہیں، بڑھاپے کا سہارا کہتے ہیں، لیکن ایک جھٹکے میں 12 بیٹے چلے گئے، آپ نے اس پر بھی صبر کیا۔ پھر حضرت ایوب علیہ السلام کی جسم میں زخم آئے، امتحان تھا، شہر والوں نے آپ کو شہر سے نکال دیا۔ زخم جب نوکے زبان تک آئے تو پھر اللہ کے نبی گویا ہوئے، محبت کی زبان بولی۔ شکوہ تو ہم لوگ کرتے ہیں نا، زندگی میں کوئی امتحان آ جائے تو ہم کہتے ہیں یا اللہ سارے دکھ ساڑھے غریبہ مستے ہیں، لیکن جو اہل اللہ ہوتے ہیں نا دوست، وہ راضی بر رضا رہتے ہیں۔ کیا عرض کرتے مالک، 40,000 بکریوں کا ریوڑ پانی کی بپھرتی موجیں بہا کے لے گئی، میں نہ بولا، 40 باغ ہوا کا تیز جھونکا اڑا کے لے گیا، میں نہ بولا، میرے چاند جیسے 12 بیٹے شہید ہو گئے، میں نہ بولا، شہر والوں کی بے وفائی کا تذکرہ کیا کہ مجھے شہر سے نکال دیا، میں پھر بھی نہیں بولا، اور عرض کیا مالک دیکھ تیرے بندہ ایوب کے جسم میں زخم آئے، میرے جسم سے بوٹیاں ٹوٹ کے زمین پہ گری، اے اللہ میں پھر بھی نہیں بولا، لیکن مالک ایک درخواست ہے کہ میری اس زبان کو محفوظ رکھنا، وہ اس لیے کہ یہ زبان تیرا نام لیتی ہے، یہ زبان تیرے تذکرے کرتی ہے، اٹھتی بہتی ٹردی پھرتی ستے آتے جاگ دی، نام جپدی ہوتے کھپ دی بے سر اسراغ دی، نام جپیا قرب ملدا نام دی کر پوری سام، شیشی بچ کستوری دے کر پھر ضرورت کام دی۔ جنہیں اللہ عزت دیتا ہے نا بھائی، اللہ انہیں آزماتا بھی ہے۔ میں بات کو دشت نینوا تک لے چلوں گا۔ میرے اور آپ کے آقا و مولا نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم
آپ امام الانبیاء ہیں. حضور کا فخر ہے کہ حضور نے سر کی آنکھوں سے رب کا جمال دیکھا ہے. لیکن زندگی میں امتحان کتنے آئے سنیے گا. حضور ابھی دنیا میں تشریف نہیں لائے. شک میں مادر میں ہے کہ آپ کے سر سے آپ کے والد کا سایہ اٹھا لیا گیا. یہ اس وقت ہوا جب حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ کو شادی کے کچھ عرصہ بعد تجارت کے لیے ملک شام گئے اور پھر وہاں سے واپس عبد المطلب کے ننہال یثرب آئے. یثرب بیماریوں کا گھر تھا اور بیمار ہو گئے. قافلہ چند دن ٹھہر گیا کہ آپ کی طبیعت بحال ہو تو ہم ساتھ لے چلے. لیکن طبیعت دن بہ دن بگڑنے لگی. مجبوراً قافلہ مکہ چلا گیا اور حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہو گیا. اور یہ خبر مکہ المکرمہ میں عبد المطلب کے خاندان پر بجلی کی طرح گری. سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ابھی اپنے ماہ تمام کو جی بھر کے دیکھا تھا. یار ان کا جی چاہتا تھا کہ میں اڑ کے یثرب چلی جاؤں, مٹی کے اس تودے کو دیکھوں اور اس کی خاک کو اپنی آنکھوں کا سرما بناؤں. لیکن جس امانت کا آپ کو امین بنانا تھا اس کی حفاظت کے ذمہ نے حضرت آمنہ کو روک لیا. حضور ابھی دنیا میں تشریف نہیں لائے. شک میں مادر میں ہے کہ آپ کے سر سے آپ کے والد کا سایہ اٹھا لیا گیا. آپ در یتیم پیدا ہوئے. میرے نبی کی عمر 6 سال ہوئی. چلنے پھرنے کے قابل ہوئے. سفر کی صحبتیں سہنے کے لائق ہوئے. تو سیدہ آمنہ اپنے من کی کہانی اپنے سسر جناب عبد المطلب سے کہہ ڈالتی ہے کہ 6 سال جدائیوں میں گزار دیے. اگر آپ رخصت عنایت کرو تو آرزو ہے اس خواب کو آنکھوں کا سرما بنا دو. تو آپ نے اپنی جوان سالہ بہو سیدہ آمنہ کو رخصت دی اور ساتھ ایک خادمہ ام ایمن کو بھیج دیا. یہ نفوس قدسیہ مکہ سے یثرب آئے. 1 مہینہ یا کچھ دن زیادہ باہر ٹھہرے اور پھر وہاں سے واپس لوٹ آئے. واپس لوٹنے کی وجہ یہ تھی کہ جو بھی آتا حضور کو دیکھتا, پیشانی میں نبوت کا نور دیکھتا تو برملا کہتا کہ یہ تو اس امت کا نبی ہے. لوگوں کا چپکٹھا ہوا. سیدہ آمنہ فرماتی میرے دل میں خوف پیدا ہوا کہ کہیں یہ میرے بیٹے محمد کو نظر نہ پہنچ جائے. فرماتی اس خوف نے مجھے واپس پلٹنے پہ مجبور کیا. آدھا سفر طے ہو گیا, آدھا سفر ابھی باقی تھا. راستے میں ایک ابا نامی بستی ہے جہاں سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ کے رک جاتی ہے. آپ کو بخار نے آ گھیر دیا اور آپ جان گئے کہ یہ بخار میری جان لے لے گا. وقت رخصت ام ایمن کو کہا کہ میرے بیٹے محمد کو باحفاظت امیر قریش تک پہنچا دینا. پھر حضور کو پاس بلایا. ادھر بچپنے کی معصومیت, پیشانی میں نبوت کا نور اور ماں بیٹے میں خوب سی گئی. 2 ایک باتیں کی اور پھر ہمیشہ کے لیے پہاڑوں میں سو گئی. فرماتی بیٹا ہر نئی چیز نے پرانا ہو جانا ہے, ہر باقی نے فنا ہو جانا ہے. فرمایا بیٹا میں بھی جا رہی ہوں لیکن سنو میرا ذکر باقی رہے گا. فرمایا اس لیے کہ میں تیرے جیسا پاکیزہ اور ستھرا محمد چھوڑ کے جا رہی ہوں. سانسوں کی مالا ٹوٹ گئی, موتی فضا میں بکھرے. ماں سے لپٹ کے روئے. ننھے ننھے ہاتھوں سے کالے پتھروں کی قبر بنائی, اس میں آنسو کا چھڑکاؤ کیا. جہاں تک ماں نظر آتی رہی میرے نبی پلٹ پلٹ کے ان کالے پتھروں والی قبر کو دیکھتے ہیں. میں سیدہ آمنہ کے مزار پہ 2 دفعہ حاضر ہوا. یہ مدینہ سے تقریباً 350 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے. میں پہلی دفعہ حاضر ہوا تقریباً رات 2 بجے. میں پہاڑ کے نیچے تھا, ماحول خاموش تھا, ہوا کا کہیں سے کوئی ایک جھونکا بھی نہ آیا. لیکن جب سیدہ آمنہ کے قدموں میں جا کھڑا ہوا تو ایسا لگا کہ اللہ نے جنت کے 8 دروازے کھول دیے. آج بھی جنت سے ٹھنڈی ہوائیں سیدہ آمنہ کو سلام کرنے آتی ہیں. میرے ساتھ کچھ دوست تھے, ہم واپس آنے لگے تو میں نے کہا کہ آج ہم بھی جس طرح حضور ماں سے بچھڑے تھے اور پلٹ پلٹ کے ماں کی قبر کو دیکھا تھا, میں نے کہا آج ہم اسی طرح رخصت چاہیں گے. ہم نے جب پہلی دفعہ پلٹ کے دیکھا حضور کا بچپنا اور وہ بچپنے کی تڑپتی کہانی ہماری آنکھوں کے سامنے آئی. مقام بدر تک ہماری ہچکیاں اور سسکیاں تھمنے کا نام نہیں لے رہی تھی. ام ایمن کہتی میں حضور کو لے کے پہاڑ سے نیچے آ گئی, پیچھے پلٹ کے دیکھا تو حضور میرے ساتھ نہیں تھے. آپ فرماتی میں دوبارہ پھر پہاڑ پہ چڑھی تو میری آنکھیں کیا دیکھتی ہیں, حضور ماں کے سرانے کھڑے ہیں اور وہاں کھڑے ہو کر کہہ رہے تھے امی جی آپ تو جانتے ہو کہ میرا اس دنیا میں آپ کے سوا کوئی بھی نہیں ہے. ام ایمن کی جان نکل کے سینے سے لگا لیا. میرے نبی فرمایا کرتے تھے ام ایمن میری ماں کے بعد میری ماں لگتی ہے. ایک صحابی کسی کو آگ دیتے ہوئے کہہ رہے تھے کالی ماں کے بیٹے
हुजूर चिराग में आगे 3 दफा फरमाया पैमाना छलक गया, पैमाना छलक गया, पैमाना छलक गया। फरमाया किसी गोरी रंगत वाली माँ के बेटे को काली रंगत वाली माँ के बेटे पे कोई फोकियत हासिल नहीं। फरमाया हाँ अगर है तो वो तकवा है। फरमाया मुझे जिसने जन्म दिया वो गोरी रंगत वाली, जिसने मेरी परवरिश की वो काली रंगत वाली। आका फख्र से फरमाते हैं कि मैं मोहम्मद व एक वतन 2 माओं का तनहा बेटा हूँ। 6 साल की उम्र में अब्बा की उस गुमनाम बस्ती में, आप वो गुमनाम थी उसको निस्बत सैयदा आमना से है, हमेशा के लिए खामोश होगी। फिर कफालत का ज़िम्मा आपके मेहरबान दादा जान ने उठा लिया। बड़ी मोहब्बतें मिली, खाना खाते साथ उठाते हैं, सोते हैं पहलू में लटा लेते हैं। ज़िले काबा अब्दुल मुत्तलिब की मसनद रिश्ती थी, बेटों को जरूरत नहीं थी वहाँ बैठने की, लेकिन हुजूर डांटने पड़े थे, दादी की मसनद पर बैठ जाते। बेगुनाह मोहब्बतें वसूल हुई, गम की कहानी नहीं टूटी भाई, सैलाब ने थमा। 2 साल गुजरे कि आपके मेहरबान दादा जान का इंतकाल हो गया। रावी कहता कि जब मक्के के बाजार से ये जनाजा उठा, आगे आगे जनाजा और पीछे पीछे 8 साल बच्चा जो मक्के की कभी इस दीवार से लिपट के रोता है तो कभी उस दीवार से लिपट के रोता है। फिर कफालत का ज़िम्मा चचा जनाब अबू तालिब ने उठा लिया। बड़ी मोहब्बतें मिली, खाना खाते हैं साथ बैठाते हैं, सोते हैं पहलू में लटा लेते हैं। हुजूर बड़े हुए, जवान हुए, जिंदगी में बड़े इम्तिहान आए। आमिर हुस्न आया, वो गम का साल जिसमें शफीक चचा और आपकी रफीका हयात हज़रत खदीजा का इंतकाल हो गया। उस साल का नाम गम का साल था। हुजूर घर में लग के बैठ गए, लेकिन फिर सारे नबूवत की जिम्मेदारियाँ मेरे नबी को मैदान अमल में ले आती हैं। अब के बाद हमने कौम के रवैये पढ़े, ला इलाहा की दावत देते हैं मेरे नबी तो वो गड़े खोदते हैं, कांटे बिछाते हैं, ओझलियाँ पहनते हैं, गले में रस्सी डाल के दौ देते हैं। शहर अबी तालिब में भी 3 साल मासूम रहे, सोशल बाइकाट हुआ, माओ की छातियों से दूध खुश्क हो गया, बच्चे भूख की वजह से रोते तो माए मुंह में थप्पड़ नहीं मारती। बस इतना कहती है अगर तुम्हारे रोने की आवाज़ काफिरों ने सुनी तो वो तुम्हारे नबी मोहम्मद को ताने देंगे। बच्चे खामोश हो जाते हैं। सहाबा कहते हैं हमने पत्ते खा के गुजारा किया, चमड़े भिगो भिगो करके गुजारा किया। एक साहबी का बयान नजरों से गुजरा, वो कहते मुझे इतनी शिद्दत की भूख लगी थी कि एक किसी जगह हो आया, न जाने वो क्या था, उठाया खा लिया। आज तक ये खबर नहीं कि वो चीज़ है क्या थी। इन राहों पे चलने वालों को आजमाया गया। मेरे नबी ताइफ चले गए कि वो पढ़े लिखे लोग हैं, मैं उन्हें अपनी बात सुनाता हूँ। उन्होंने भी दावत को मुस्तरद किया। हुजूर फरमाते मैं आया, मैंने तुम्हें अपनी बात सुनाई, तुम्हारी किस्मत तुझे कबूल नहीं किया। फरमाया मेहरबानी करना, मेरे आने की खबर मक्का से लोगों को न देना, वो मुझे ज्यादा दुख देंगे। उन्होंने कहा कि उसकी तशरीफ करेंगे। सुनिएगा जवानों, हुजूर ताइफ से वापस तशरीफ लाए। ताइफ का बाजार और 2 रोया के तारे, उबाश लड़के और उनके हाथों में पत्थर है। मेरे नबी फरमाते मैं कदम उठाता हूँ तो वो मेरे पाँव पे पत्थर मारते हैं। मुझे दर्द हुआ तो मैं दर्द की शिद्दत की वजह से जमीन पे बैठ गया। वो आगे बढ़े, हुजूर को कंधों से पकड़ा, खड़ा किया। हुजूर फरमाते मैं दूसरा कदम उठाता हूँ तो वो मेरे दूसरे पाँव पे पत्थर मारते हैं। बदन लफ्ज़ जहान है, इस दीन की बुनियादों में पैगंबर का खून है। जवानों ये दीन बड़ी मेहनत से आया है। मैं उकाड़ा एक जगह खिताब कर रहा था, कुछ लोग मुझसे नाराज हो गए, सच आखिए में पापड़ बचते थे। और इकबाल ने कहा था कि चमन में तल्ख नवई मेरी गवारा कर कि जहर भी करता है कभी खारे दरिया की। मैंने कहा कड़वी मुसैली है, मैंने पर मला बरजस्त कहा हुजरों में नहीं, नजराने वसूल करके नहीं, सिर्फ हाथ चुमा के नहीं। ये दीन मेहनत से आया है, ये दीन जुस्तजू से आया है। मेरे नबी इस पैगाम को लेके ताइफ आए, ताइफ वालों ने पत्थर मारे, अर्ज किया गया इनके लिए मैं दुआ कर दे। फरमाया मैं रहमत बन के आया हूँ। यार फिर वहाँ एक जुमला इरशाद फरमाया जो उलमा के लिए था, मुबल्लिगीन के लिए था। हुजूर फरमाते मुझे इनकी नस्लों से उम्मीद है। बाज़ नताइज आने वाली नस्लों पे छोड़े जाते हैं। बाज़ जो हमें मतलूब नताइज होते हैं वो खातिर खान नहीं मिलते और हम दिल बर्दाश्ता भी हो जाते हैं। हम कहते हैं हमें तो सजदे से गरज है, जो यहाँ नहीं तो वहाँ से, अड्डा शेखर नहीं तो हम बवाना चले जाएंगे, वहाँ नहीं तो गोजरा चले जाएंगे, टोबा चले जाएंगे। हुजूर का ये फरमान हमें रोशनी देता है कि बाज़ नताइज आने वाली नस्लों पे छोड़े जाते हैं। आप जानते हो जब सिंध के अंदर नहीद नामी बेटी के सर से राजा कहर के गुंडों ने दुपट्टा खींचा था तो उसने या अलग हज्जाज कहा। हज्जाज तारीफ का काबिल जिक्र इंसान बहुत बड़ा बदमाश है, उसके हाथ हजारों लोगों के खून से रंगे हुए हैं। उस समाज का बदमाश आदमी कहता है बहन में हाजिर, उसने फिर अपने भतीजे, अपने दामाद जिसकी उम्र 17 साल है उसको यहाँ भेजा और वो हिंदुस्तान के
تخت و تاج کو رونقتا ہوا یہاں آیا اور اس بیٹی کے سر پہ عزت کی ندا رکھی اور پھر وہ یہاں 4 سال گزار کے گیا. اس نے مکران سے ملتان تک سفر کیا, اپنے کردار سے, اخلاق سے, گفتار سے 1 لاکھ انسانوں کو محمد عربی کا غلام بنا دیا. وہ خود چلا گیا لیکن یہاں دین چھوڑ گیا. اس جوان کو آج زمانہ محمد بن قاسم کے نام سے جانتا ہے. فرمایا مجھے ان کی نسلوں سے امید ہے. بھائی جان جنہیں اللہ عزت دیتا ہے نا, اللہ انہیں آزماتا بھی ہے. حضور ابھی دنیا میں تشریف نہیں لائے, شک میں بادر میں ہے کہ سر سے باپ کا سایہ اٹھا لیا گیا. 6 سال کی عمر میں ابا کی وادی پہ ماں ہمیشہ کے لیے خاموش ہے. 8 سال کی عمر میں مکے کے بازار سے دادا کا جنازہ اٹھا. آمدبوس شیب ابی طالب, مکے کے تل رویے, طائف کے پتھر. ہم پڑھتے ہیں حضور کی زندگی میں ایک خوشی کا سا سامان تھا. حضور کی گود میں 2 بچے ہیں, ایک بچے کا نام ابراہیم اور ایک بچے کا نام حسین ہے. حضور دونوں بچوں سے محبت فرما رہے ہیں. کبھی ابراہیم کی گال تھپکاتے ہیں تو کبھی حسین کی گال کو تھپکاتے ہیں. فرشتہ حاضر خدمت ہوتا ہے. کہا اختیار آپ کو ہے, دونوں میں سے ایک کو رکھ لو اور ایک کو اللہ مانگ رہا ہے. کتنا مشکل مرحلہ ہے بھائی, ایک طرف بیٹا اور دوسری طرف بیٹی کا بیٹا. تو میرے نبی نے اپنا بیٹا ابراہیم پیش کر دیا اور پھر بیٹے کی جدائی میں آنسو بہائے. پھر حسین ابن علی سے حضور نے بے پناہ محبت فرمائی. کبھی کندھوں پہ سوار کیا, سجدے میں جاتے ہیں تو تسبیحات بڑھا دیتے ہیں. حسین کی زبان حضور اس طرح چوستے ہیں جس طرح کھجور کو چوسا جاتا ہے. کبھی فرماتے اللہ میں پیار کرتا ہوں, تو بھی ان سے پیار فرما. جو ان سے پیار کرے اللہ تو ان سے پیار فرما. بے پناہ محبت رسول حضرت حسین ابن علی میں کو نصیب ہوتی ہے. بھائی جان فرشتہ پھر آ گیا. غم کی کہانی نہیں ٹوٹی بھائی. فرشتے نے آ کر کے پیغام دیا کہ آپ کے اس بیٹے کو کربلا کے اندر شہید کر دیا جائے گا اور کربل کی مٹی دی گئی کہ جب یہ خون بن جائے تو جان لینا کہ آپ کا نواسا شہید ہو گیا. اور پھر وہ مٹی حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا کو دی گئی کہ جب یہ خون بن جائے تو آپ جان لینا کہ میرا نواسا شہید ہو گیا. پھر 60 ہجری کو یزید تخت نشین ہوا اور اس نے ولید کو پیغام بھیجا کہ حسین ابن علی سے میرے لیے بیعت لو. رات کی تاریکی میں طلب کیا اور حسین ابن علی جانتے تھے کہ ولید رات کی تاریکی میں کسی سے ملاقات نہیں کرتا, بات خطرے سے خالی نہیں, بات آپ آگے بڑھاتے تھے. دوستوں سے ایک مشاورت چاہیے, کس موقع پر مجھے کیا کرنا چاہیے. مشورہ یہ طے پایا کہ آپ چند رفقا کو ساتھ لے جائیں, اگر حالات ٹھیک نہ ہوئے تو آپ آواز دیجیے گا, ہم دارالعمارت کی دیواریں پھیلان کے اندر آ جائیں گے. امام حسین تشریف لیں گے. ولید نے بتایا کہ قافلے میں وہی حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہو گیا ہے اور اب ولی عہد یزید ہے اور وہ بیعت کے لیے کہہ رہا ہے. تو امام علی مقام فرماتے ہیں میرے جیسا شخص اس جیسے شخص کی بیعت کیسے کر سکتا ہے. اور رات کی تاریکی میں چھپ کے آپ واپس آنے لگے تو مروان بن حکم نے سرگوشی کی کہ اگر یہ شخص چلا گیا تو بعد میں قابو پانا مشکل ہوگا. تقاضا یہ ہے کہ ابھی بیعت لو, اگر بیعت نہیں کرتے تو سر کاٹ کے دمشق میں بات یزید کی بارگاہ میں بھیجو. جب یہ بات کی تو امام نے سن لیا, دوڑ کر کے باہر بھی آئے, انہی قدموں سے واپس پڑھ لیں. قریب جا کے کہا ولید کیا کہا, تو وہ کہتے ہیں ہم آپس میں بات کر رہے تھے. فرمایا میں نے سن لیا ہے. فرمایا تم جانتے نہیں میں کون ہوں, میری رگوں میں حیدر کرار کا خون دوڑتا ہے. دو ٹوک بات کی کہ یزید فاسق فاجر ہے اور میں حسین اس کی بیعت سے انکار کرتا ہوں. گھر تشریف لائے اور اپنی بہن زینب سے مشورہ کیے کہ بہن یزید تخت نشین ہے اور وہ بیعت کے لیے کہہ رہا ہے, ہم بیعت نہیں کریں گے تو وہ یہاں رد عمل کے طور پہ جھگڑا چاہے گا اور میں شہر مدینہ کے تقدس کو پامال نہیں ہونے دوں گا, اس شہر کو خون سے لالازار نہیں ہونے دوں گا. تقاضا یہ ہے بہن ہم مدینہ چھوڑ کے مکہ چلے جاتے ہیں. یہ قافلہ مدینہ سے مکہ چلا جاتا ہے. یہاں رکیے گا بھائی, مجھے بتائیے گا کیا مدینہ چھوڑنا آسان. ابھی حالیہ لوگ حج سے واپس آئے ہیں, کچھ لوگوں نے پہلے عمرہ حج کیا ہوا ہے. آپ ان لوگوں سے پوچھ کے دیکھو, مدینہ صرف 8 دن کے لیے جاتے ہیں, جب واپس پلٹتے تو کیسے آ جاتے ہیں. بھائی جان دل پہ ہاتھ رکھ کے آنا پڑتا ہے. مدینہ چھوڑنا اتنا آسان نہیں. ہم نے حاجی صاحب سے کہا کہ کہانی سناؤ نا, حرمین کی وقت 2 لفظوں کی کہانی ہے. کعبۃ اللہ پہ پہلی نظر مشکل ہے اور روزہ رسول پہ آخری نظر بڑی مشکل ہے. مدینہ چھوڑنا اتنا آسان نہیں بھائی, قیامت سے کم نہیں ہے مدینہ چھوڑنا. اچھا کچھ لوگ تو 8 دن کے لیے جاتے ہیں نا یار, پلٹنا مشکل ہوتا ہے. اور کچھ لوگ ہم نے ایسے بھی دیکھے جنہوں نے وہاں گھر بنا لیے, انہوں نے وہاں مدینے میں موت مانگی. امام غالب 40 سال روزے رسول پہ رہے, زندگی میں ایک حج کیا, فرضی حج ادا ہوا, دوبارہ گئے نہیں.
مدینہ دور کون سا تھا، مکہ دور کون سا تھا، ایک حج کیا، ان کی آرزو کیا تھی کہ مجھے موت آئے تو مدینے کی. آپ جب قضائے حاجت کے لیے جاتے تھے آہستہ قدم اٹھاتے، جب پلٹتے تھے تو دوڑ کے آتے تھے. کسی نے وجہ پوچھی تو آپ فرماتے آہستہ قدم اس لیے اٹھاتا ہوں کہ اگر مجھے موت آنی تو مدینے کی حدود میں آئے. دوڑتا اس لیے ہوں کہ کہیں مدینے کی حدود سے باہر موت نہ آ جائے. اور بھائی لوگوں نے وہاں مرنے کی دعائیں، میرے قبلہ فرماتے میں عمرہ کے لیے گیا تھا تو مجھے وہاں ایک بزرگ ملے، کافی دیر وہاں ان کے ساتھ بیٹھا رہا. رخصت چاہتے ہوئے اتنا کہا کہ بابا جی اللہ آپ کو لمبی زندگی عطا فرمائے. فرماتے یہ کہنا تھا کہ بوڑھے کی آنکھیں چھلکنے لگی، دل ڈوبنے لگا، خوف کھانے لگا کہ میں نے تو کبھی پاکستان میں کسی کا دل نہیں دکھایا. اور پوچھا حبیب میں میری کسی بات نے اس بوڑھے کا دل دکھا دیا؟ فرماتے میں نے رک کر کے کہا بابا جی میری کسی بات نے دل دکھایا؟ اس نے کہا ہاں آپ کی بات نے. وجہ پوچھی، وضاحت چاہیے تو اس نے کہا کہ مجھے مدت ہوگی یہاں موت مانگتے ہوئے اور آپ میرے لیے زندگی کی دعائیں مانگ رہے ہو. یا کبھی جماعت علی حج کے لیے گئے، ایک یتیم بچہ ملا، پھٹے پرانے کپڑے تھے، رہائش گاہ پہ لے گئے، کھانا لباس دیا. گنبد خضرا کے سامنے بیٹھے چھوٹی چھوٹی باتیں شروع ہوگی. کہا میرا تعلق پاکستان سے ہے، میرے ساتھ ہزاروں نہیں لاکھوں لوگ جڑے ہیں، بے پناہ محبتیں ملتی ہیں. میری آرزو ہے کہ تم بیٹے بن جاؤ، میرے ساتھ میرے وطن پاکستان چلو، شہزادوں والی زندگی گزارو گے. وعدہ بھی کیا میں سال میں ایک مرتبہ آتا ہوں، تمہیں بھی ساتھ لے آؤں گا. بچے نے بڑا معصومانہ سوال کیا، گنبد خضرا کی طرف اشارہ کر کے کہا حضرت جہاں لے جا رہی ہو کیا یہ وہاں ہوں گے؟ جب اتنا کہا تو پیر جماعت علی ہونے لگے، تڑپ کے کہا اگر یہ وہاں ہوتے تو میں یہاں کیوں آتا؟ کہا حضرت مجھے وہ زندگی جس کی بارے میں خواب مجھے دکھا رہے وہ نہیں چاہیے، میں حضور کو چھوڑ کے کہیں بھی نہیں. بھائی لوگوں نے گھر بنا لیے. اچھا جو وہاں ڈیرے جما کے بیٹھے نا انہوں نے پھر اس چوکھٹ کا ادب بھی کیا. امام مالک 40 سال روزہ رسول پہ درس حدیث دیتے رہے، ایک بار بھی ایسا نہیں ہوا کہ آپ نے کتاب کا فرق پلٹا اور اس کی آواز بھی پیدا ہوئی ہو. اس حضرت امام مالک جب مدینے کی گلی بازار سے گزرتے دیوار کے ساتھ تک کے گزرتے، کندھے زخمی ہو جاتے. کسی نے کہا کہ حضور بالا حضور کے شہر مدینہ کی گلی بازار اتنے تنگ سوڑے نہیں کہ دیوار کے ساتھ لگ کے گزرتے ہو. تو آپ فرماتے ہو میریو یہ گلیاں بازار وہی ہیں جہاں سے میرے محبوب گزرے ہیں. احتیاط اس لیے ہے کہ کہیں بے خبری میں میرا پاؤں نہ وہاں آ جائے جہاں میرے محمد کے قدم لگے ہیں اور میں بے ادبوں میں نہ لکھ دیا جاؤں. حضرت سیدنا صدیق اکبر نے وہاں دیوار کھڑی کی جہاں حضور کی پیشانی لگتی تھی، وہ دیوار آج بھی موجود ہے. مسلح کھینچ کے پیچھے لے آئے، جہاں حضور کے قدم لگتے ہیں وہاں ابو بکر کی پیشانی لگتی ہے. اعلیٰ حضرت نے لکھا کہ مدینے میں جاؤ تو آنکھیں بھی پوری نہ کھولو. یہ اس چوکھٹ کا ادب ہے. میں رمضان المبارک میں عمرہ پہ گیا ہوا تھا، ہمارے ایک دوست نے نجم بھائی کراچی سے ان کا تعلق ہے، ان کے بیٹے نے حفظ کیا تو انہوں نے مدینہ میں اپنی پوری فیملی کو بلایا اور وہاں کسی ایک فارم ہاؤس میں پروگرام کیا. ہمیں بھی جب دعوت دی، ان کے والد بہت بڑے عالم ہیں. پروگرام کا آغاز ہوا، ایک نعت کے لیے تو کہا بیٹا ناراض نہیں ہونا، یہ پاکستان نہیں یہ کوچہ حبیب ہے. وہاں جس لہجے میں پڑھتے ہو ہمیں اس پہ کوئی اعتراض نہیں، لیکن یہاں آواز کو دھیما رکھنا ہے. یہاں اونچی آواز میں نعت بھی، وہ کہتے ہیں میں 40 سال یہاں میرا آنا جانا ہے، میں بڑے بڑے علماء کو صوفیاء کو ملا ہوں اور جب وہ آپس میں کلام کرتے تھے کندھے پہ ٹھوڑی رکھتے اور آہستہ آواز میں دوسرے کان میں سرگوشی کیا کرتے تھے. اور آپ فرماتے میرے نزدیک مدینے کی بے ادبی یہ ہے کہ بندہ یہاں آ کے بے تکلف ہو جائے. جنہوں نے بھائی وہاں ڈیرے جمائے اس شہر کا بھی ادب نہیں کیا. اچھا کچھ لوگ 8 دن کے لیے گئے، کچھ لوگوں نے گھر بنا لیے اور کچھ لوگ ایسے بھی ہیں یار جنہوں نے ابھی تک حضور کا سنا شہر مدینہ نہیں دیکھا. کبھی ان سے پوچھو یاد مدینہ کی یاد کتنا کر پاتی ہے. میرے ایک ٹیچر ہیں سلیم دلاوری، حفیظ طائب کے شاگرد ہیں، صفحے اول کے شعراء میں شمار اچھا لکھتے ہیں اور وہ تخیلات میں خود کو کھینچ کے در حبیب تک لے چلتے ہیں. منظر دیکھیے گا کتنا دل نشین ہے. آپ فرماتے آساں دے بوئے کھل دے، درداں دے بھر کے دھل دے، دکھاں دے جھکڑ چل دے، اکھاں جو ہیں جو ڈول دے، لو دا سینہ پاڑ دے، آقا جی دل نو ساڑ دے، گوتے تے گوتا کھا رہے ہیں، وہمج ڈبدا جا رہے ہیں، دسیاں نہ چننا تا رہے ہیں، رنگ تو کچھ آ رہے ہیں. جتھے خدا دا نور ہے وہ شہر کنی دور ہے. سوچا پکاتا جاونا، من وچ بٹھاندا جاونا، نقشے پکاندا جاونا، کر لے کرینا ایندا ہونا مدینہ ایندا. ویلے میں ڈاڈے یا نبی، پلے نہیں ساڈے یا نبی، بیٹھے دراڈے یا نبی، امتی تو ہاڑے یا نبی. ہجرا دے پھنگے شوق دے، مڑ مڑ کے اے حقوق دے، آمد درادا پک کے، قسمت لے جاون تک کے، سونا مدینہ تک کے،
بیجامہ جسم تھک کے ٹھنڈی ہوا جے بگ جائے تے آنکھ ذرا لگ جائے کملی ذرا سرکا کے مکھڑے تو برتا جا کے خواباں چ بھیلا پا کے آقا آکھن آ کے راواں دی سستی جل کے آئیو دوروں چل کے الفت دے ڈاکو تر کے ہو کے سلیم بھر کے دل نو آنند آ گیا سانو پسند آ گیا کرم فرماؤ ساڈے تے حبیبی یا رسول اللہ مدینے آؤں نہیں دیتی حبیبی یا رسول اللہ بھائی جان جنہوں نے نہیں دیکھا وہ تڑپ رہے ہیں وہ سلگ رہے ہیں جو دیکھ آئے ہیں وہ بار بار کی آرزو رکھتے ہیں کچھ لوگوں نے وہاں ڈیرے جما لیے اور بھائی حسین پیدا مدینے میں ہوئے بچپن مدینے میں لڑکپن مدینے میں جوانی کی بہاریں مدینے میں بڑھاپا آ گیا ہے اتنا ہی آسان تھا مدینہ چھوڑنا لیکن اس دین کی بقا و حیا کے لیے آپ نے مدینہ کو چھوڑ دیا اشبار آنکھوں سے روزے رسول پہ آئے سلام کیا جنت البقیع میں ماں کے قدموں میں کھڑے ہو کر آنسو بہائے اور یہ قافلہ محبت مکہ آ جاتا ہے کیونکہ عشاء کا وقت بھی قریب ہو جا رہا ہے میں وقت کا لحاظ ضرور رکھوں گا جب مکہ المکرمہ میں آئے اور کوفہ والوں کو خبر ملی کہ امام یہاں تشریف فرمایا انہوں نے خط لکھنے شروع کر دیے کہ ہم بے امام ہیں اور آپ ہماری سرپرستی فرمائیں خط ایک نہیں دو نہیں بہت سارے آئے بعض خط طرف پڑے تھے کہ اگر آپ نہ آئے تو ہم بروز حشر اللہ کو شکایت کریں گے کہ ہمیں آپ کے نبی کے نواسے کی مدد کی ضرورت تھی اور یہ ہماری مدد کے لیے نہیں آئے امام علیہ السلام سینے میں خوف الہی رکھتے تھے تو جب یہ خط آپ تک پہنچے تو آپ نے وہاں جانے کا ارادہ کیا مشورہ بھی ہوا کہ آپ کسی کو نمائندہ بنا کے اپنا بھیجیں تو پھر کو فیصلہ کیا جائے مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا گیا اور جب آپ وہاں تشریف لے گئے تو وہاں کے جو گورنر تھے وہ نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے اور وہ محب اہل بیت میں تھے انہوں نے کوئی مزاحمت نہیں کی پہلے دن 14,000 کوفی بیعت کرتا ہے مسلم بن عقیل نے فوراً بھائی کو خط لکھا کہ یہاں کے حالات سازگار ہیں اور یہ لوگ آپ کے لیے دیدہ اور دل پر شراہ ہیں آپ آئے اور ان کی سرپرستی فرمائیں خط کوفہ سے مکہ آ گیا اور کوفہ کے یکسر حالات بدل گئے جو یزید کے حمایتی تھے انہوں نے یزید کو خط لکھا یہاں جس شخص کو تو نے متعین کیا ہے وہ تو ہاتھوں پہ ہاتھ کر کے بیٹھا ہے اگر چند روز یہ سلسلہ اس طرح چلا تو یہاں تیری حکومت کو خطرہ ہے کسی ایسے شخص کو بھیجو جو یہاں آ کر کے ان حالات کو اپنے کنٹرول میں لے تو اس نے پھر ابن زیاد بدبخت کو وہاں بھیجا اور جو بصرہ کا گورنر تھا اس کو لالچ دیا کہ میں تجھے کوفے کی بھی گورنری دیتا ہوں اس نے اپنے بھائی کو پیچھے چھوڑا اور خود کوفہ آیا اس نے حجازی لباس پہنا یہ جو عرب کے لوگ پہنتے ہیں اور اوپر اس نے چہرے پر نقاب ڈال دیا صرف یہ دیکھنے کے لیے کہ لوگوں کے دلوں میں امام کے لیے کیا جذبات ہے جب یہ داخل ہوا تو لوگ سمجھے شاید کہ امام تشریف لے آئے ہیں لوگ اس کے پیچھے پیچھے چلنے لگے اور یہ سیدھا نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے محل تک آیا اور آپ بھی سمجھے شاید کہ امام آگے محل کا دروازہ بند کیا چھت پہ چڑھے اور کہا میرا مشورہ ہے کہ آپ واپس تشریف لے جائیں کس نے چہرے سے نقاب اٹھایا تو یہ ابن زیاد تھا کہا مجھے یزید نے بھیجا ہے نعمان بن بشیر کو موجود کر دیا گیا اور حضرت مسلم بن عقیل کو بے دردی سے شہید کر دیا گیا 40,000 کوفی بیعت کر چکا تھا لیکن کوفیوں کی بے وفائی بڑی پرانی مشہور تھی کوفی وفادار نہیں ہوتے ایک ابن زیاد کا خطاب میں بچے یتیم کر دوں گا عورتوں کو اس باغ اجاڑ دوں گا اس نے کھلی کھلی باتیں کی تم مجھے بھی جانتے ہو اور میرے باپ کو بھی جانتے ہو میں اور میرا باپ اہل بیت کے پرانے دشمن ہے اور پھر جب اس نے یہ اعلان کیا یہ بات کی تو پھر کوفیوں کی بے وفائی تتر بتر ہو گئی مسلم بن عقیل کو شہید کر دیا گیا اور ادھر امام نے آنے کا فیصلہ کیا ہر چند عرض کیا گیا کہ پوری دنیا سے لوگ آئے ہیں آج کا موسم ہے خطاب کرے آپ جہاں ہم یزید کی ان سیر بجا دیں گے تو آپ فرماتے ہیں کہ میں حرم کا مینڈا نہیں بننا چاہتا میرے نانا نے میرے کندھوں پہ کچھ ذمہ داریاں ڈالی ہیں میں وہ وفا کرنے جا رہا ہوں اور انہوں نے مجھے خط بھیجے ہیں اور انہوں نے کہا اگر آپ نہ آئے تو ہم اللہ کو شکایت کریں گے خوف الہی امام کو کھینچ کے کربلا تک لے گیا اور دوسری بات کہ آپ کی شہادت تو بچپن میں مشہور ہو گئی تھی حضرت ام سلمہ کو جو مٹی دی گئی اور حضرت علی ایک سفر میں تھے تو راستے میں ایک جگہ پڑاؤ ڈالا گیا پوچھا گیا یہ جگہ کون سی ہے تو بتایا گیا یہ کربلا ہے تو آپ خیمے سے باہر آ کے رونے لگے اور آپ فرماتے ہیں یہ وہی جگہ ہے جہاں میرے بچوں کو شہید کر دیا جائے گا بھائی جان شہادت کی خبر بچپن میں ہی مشہور تھی خوف الہی کھینچ کے حسین کو کربلا کی طرف لے گیا آپ فرماتے ہیں میرے غم گسارو میرے جان نثارو مجھ کو نہ روکو جانے دو مجھے نانے کے دی کی ڈوبتی کشتی بچانے دو میں چاہتا ہوں کہ دنیا میں وفا کا نام رہ جائے میں رہوں نہ رہوں پر عظمت اسلام رہ جائے فرمایا لوگوں اگر میں نہیں جاتا نبی کے گھر کی آن جاتی ہے تمہارا دین جاتا ہے میری غیرت ایمان جاتی ہے رخت سفر والا سرلا فرزدق عرب کا بڑا معروف نام اور بڑا شاعر ملاقات ہوئی تو حالات مجھے کہا دل آپ کے ساتھ اور تلواریں
یزیدیوں کے ساتھ آگے بڑھے تو ہر 10,000 کا لشکر لے کر کے روک لیتے ہیں. مختصر یہ ہے کہ یہ قافلہ یکم محرم یا 2 محرم کو کربلا میں تھا. جنہیں اللہ عزتیں دیتا ہے بھائی انہیں اللہ آزماتا ہے. یہ کربلا کی کتنی مشکل کھڑی ہے, 72 کان ادھر ہزاروں میں ہے. یکم محرم یا 2 محرم کو یہ کربلا میں تھے. 7 محرم کو پانی بند ہوا, نہر فرات کے پہرے دار کھڑے ہیں, اور 9 محرم کو جو ہے وہ جی بھر کی اللہ کی عبادت کی, سجدے کیے, اس کی یاد میں آنسو بہائے. اور وہ ایک کڑک کی رات تھی اور ادھر شراب کے جام چل رہے تھے, وہاں مستیاں تھیں, اور یہ ساری رات اللہ کے بندے اللہ کے حضور جھکے ہوئے اپنی مناجات اللہ کے حضور پیش فرما رہے تھے. پھر 10 محرم کا دن آیا, دو بدو جنگ کا آغاز ہوا. یہ مٹھی بار جو ہے وہ ظالموں سے ٹکرا گئے. ہر ایک نے اپنے اپنے حصے کا کردار ادا کیا, اپنی تلوار سے کئیوں کو واصل دار کیا, اور شہادت کا جوڑا پہنتے ہیں. اور حسین اپنے مجاہد کو کربلا سے اٹھا کے, میدان سے اٹھا کے خیمے تک لا کے اللہ سے صرف اتنا کہتے ہیں کہ اللہ حسین کی اس قربانی کو قبول فرما لے. یار اپنا جوان بیٹا علی اکبر جب میدان میں آیا, جس کی شکل مبارک رسول اللہ سے ملتی تھی, کہا بھائی جان مجھے اجازت دیجیے گا. تو آپ فرماتے بیٹا اپنی پھوپھو سے اجازت لو. پھوپھو کی خدمت میں حاضر ہو کے کہتے پھوپھو میں کس کا بیٹا ہوں؟ کہا بیٹا تو میرا بیٹا ہے. کہا حسین کس کا بیٹا ہے؟ کہا قرآن کہتا ہے کہ حسین نبی کا بیٹا ہے. کہا پھر اپنے بیٹے کو نبی کے بیٹے پہ قربان ہونے کی اجازت دیجیے. یہ 18 سالہ جوان میدان میں اترا, کئیوں کو فاصلے دار کر کے واپس آیا. کہا ابا جان 2 گھونٹ پانی نصیب ہو جائے تو دیکھیے گا کہ آپ کا بیٹا کس طرح لڑائی کو لڑتا ہے. حسین نے اپنی خشک زبان اپنے بیٹے کے منہ میں رکھ دی, تھوڑی سی تراوٹ آئی, یہ میدان میں اترا. آپ کے بعد دشمن چال بدل چکا ہے. دور سے حسین کے پتر کو انہوں نے پتھر مارنے شروع کر دیے. پتھر رخسار پہ بھی لگے ہوں گے, لبوں پہ بھی لگے ہوں گے, آنکھوں پہ بھی لگے ہوں گے, سر پہ بھی لگے ہوں گے, سینے پہ بھی لگے ہوں گے. جب پتھروں کی برس جو ہے وہ اچھاڑ ہوئی تو حسین کا بیٹا گھوڑے سے زمین کی طرف آیا, اور جب زمین پہ گرا تو کہا ابا جان اپنے بیٹے کو سنبھالیے گا. راوی کہتا ہے اس وقت امام کی عمر 56 سال 5 ماہ 5 دن تھی, اور آپ اتنے جوان نظر آتے تھے کہ آپ کی داڑھی اور سر کے بالوں میں ایک بال بھی سفید نہیں تھا. جب کربلا کی مٹی پہ بیٹا تڑپا, حسین بیٹے کو اٹھا کے خیمے تک لائے تو حسین کی داڑھی اور سر کے بال سفید ہو چکے تھے. اور کیا حسین کہتے ہیں اللہ حسین کا یہ علی اکبر اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے. کیا ننھا علی اس کا 6 ماہ عمر ہے, حلق میں 2 شاخہ تیر لگا, خون جو ہے وہ نکلا, اس کو چلو میں لیا, فضا میں اڑا کے کہا مالک حسین کا یہ ننھا پھول بھی اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے. اور یار حضرت قاسم 9 سال عمر حضرت حسن کا بیٹا ہے, کہا چچا مجھے اجازت دیجئے گا. وہ چھوٹی سی تلوار دے کے بیٹا میدان میں آیا. 2 لمحوں کے بعد اس بیٹے کو بھی انہوں نے شہید کر دیا. حسین اس بیٹے کو بھی اٹھا کے خیمے تک لا کے اللہ سے اتنا ہی کہتے مالک حسین کا یہ ننھا پھول بھی اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے. زینب جب مدینے سے چلی تھی تو گود بھری ہوئی تھی, اور جب کربلا میں آئی اور پھر کربلا سے واپس مدینے گئی تو گود خالی ہو چکی تھی. اور محمد بھی اللہ کی راہ میں پیش کر دیے, حضرت عباس کو بھی راہ خدا میں پیش کر دیا. ایک ایک کر کے سارے راہ خدا میں پیش کیے, اور پھر حسین خود میدان میں آئے, کئیوں کو واسطے دار کیا, گاجر پولی کی طرح کاٹا. لیکن دشمن کی ایک بڑی تعداد حسین کو تیر تلواریں نیزے پورے بدن میں پیوست تھے. حسین تھوڑے سے زمین کی طرف آئی اور اپنی پیشانی کو سجدے میں رکھ دیا, اور کیا کہتے ہیں اللہ میں تیری تقدیر پہ راضی ہوں, میں نے آنے والی ہر آزمائش پہ صبر کیا. اور کہا یہ 72 لاشیں پڑے ہیں, میں نے سب کچھ دے دیا, بتا تو حسین سے راضی ہوا ہے کہ نہیں ہوا؟ اور یار اس منظر کو حوروں نے بھی دیکھا ہوگا, کلیجے پھٹے. اس منظر کو فرشتوں نے بھی دیکھا کہ مالک کی دھرتی پہ کیا ہونے جا رہا ہے. ایک وقت تھا فرشتوں نے کہا تھا کہ باقی ہم بولتے ہیں انسان کو بنانے کی کیا ضرورت, تو اللہ نے فرمایا تھا انی اعلم ما لا تعلمون, فرشتوں جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے. آج کربلا میں انی اعلم ما لا تعلمون کی تفسیر ہو رہی ہے. فرشتوں تمہارے سینوں میں دل, اس میں دھڑکنیں, اس میں قاسم کا پیار, اس میں علی اصغر کی محبت, اس میں علی اکبر کی چاہتے ہوتی, میں دیکھتا کس طرح قربان کرتے. یہ حسین ہے, سب کچھ قربان کرنے کے باوجود کہہ رہا ہے بتا مولا تو حسین سے راضی بھی ہوا کہ نہیں ہوا؟ یار اس منظر کو اقبال نے دیکھا تو خراج فاطمہ کو پیش کرتا ہے. وہ کہتا ہے رشتہ آئین حق زنجیر پاس فرمانے جناب مصطفیٰ, ورنہ گردے تربتش گردید میں سجدہ ہا بار خاکی اوپا جیل
میں. اقبال کہتا ہے سیدہ تیرے بابا کی شریعت کا پابند ہوں, حکم ہے کہ اللہ کے علاوہ کسی کو سجدہ نہیں, ورنہ اقبال کہتا ہے آج جی چاہتا ہے کعبے کی طرف رخ کر کے سجدہ نہ کروں, تیری قبر کی طرف رخ کر کے سجدہ کروں, کعبے کا طواف نہیں تیری قبر کا طواف کروں, کیونکہ جو کام تو نے کیا ہے وہ دنیا کی کسی اور عورت نے نہیں کیا. نبی کے گھر کی ہے عزت نبی سے سنتے ہیں, علی کے گھر کی ہے عظمت علی سے سنتے ہیں. وہ جس نے مؤسس کیا گھرانے کو, حسین پال کے دیا جس نے زمانے کو. اور یار حسین اگر نہ شہید ہوتا تو آج گھر گھر یزید ہوتا, اسلام کی عظمت عیا نہ ہوتی, خدا کے گھر میں اذان نہ ہوتی. اور یار حسین ابن علی کی والدہ کو اقبال خراج کیوں پیش کرتے ہیں؟ یہ کربلا کا پیغام دیتے جائیے گا. اقبال کہتا ہے سیدہ کہ تیرے دودھ کی تاثیر ہے. سیدہ کیا کرتی تھی؟ دودھ بھی پلاتی تھی اور سونے محمد پہ درود بھی پڑھتی تھی, اور بیٹوں نے اپنی جان دے کے اسلام کی آبرو بچا دی. ایک تو یہ جنہیں اللہ عزت دے دیتا ہے انہیں آزماتا ہے, اور دوسرا کربلا کا پیغام کہ ماں کا کردار ہو بھلا تو پھر نسلیں بنتی ہیں. اقبال نے امت مسلمہ کی عورت کو پیغام دیا تھا, کہا اگر درویش لاہوری کی نصیحت کو اے امت مسلمہ کی عورت تو پکڑ لے, ہزار زمانے ہزار سنگتیں بیت جائیں گی لیکن تیرا نام نہیں مٹے گا. مشورہ یہ ہے کہ تو لوگوں کی نظروں سے پوشیدہ ہو جا, تو بطول بن جا, تیری گود میں حسن حسین کے جان نشین کھیلیں گے. ماں مؤثر ہوگی تو اولاد بھی. نیپولین یا ہٹلر کہتا ہے اچھی مائیں دو میں تمہیں اچھی قوم دوں گا. ماں کا کردار نسلیں بناتا ہے. یار منصور علی بہت بڑا رائٹر گزرا ہے, وہ کہتا ہے میں نے ایک بچے سے پوچھا بیٹا بڑا ہو کر کیا بنے گا, تو وہ کہتا ہے میں بڑا ہو کر نور الدین زنگی بنوں گا. آپ جانتے ہیں نور الدین زنگی کون ہے؟ یہ وہ شخص ہے جس کو میرے رسول خواب میں تشریف خواب میں ملے تھے. میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے, کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے. نور الدین زنگی کو حضور خواب میں ملے, فرمایا دو چک قبرے کتے میری طرف بڑھ رہے, راستہ روکو. اٹھے مصلی پہ بیٹھے رونے لگے, اللہ خیر کرے سونے محمد کے شہر کی. حضور دوسرے دن پھر خواب میں ملے, کہا نور الدین وہ میری طرف بڑھ رہے, مصلی پہ بیٹھ کے رونے لگے, اللہ خیر ہو مدینے کی. حضور تیسرے دن پھر خواب میں ملے, فرمایا نور الدین میں نے تجھے کہا ہے وہ میری طرف بڑھ رہے ہیں, اب کے بعد مصلی پہ نہیں. لبیک کی صدائیں دیتے ہوئے دوڑ لگا دی. 20 دن کا سفر 16 دنوں میں کیا, اور ان کتوں کو جو حضور کے روزہ کی طرف بڑھ رہے تھے سون کے ذریعے انہیں وہاں سے پکڑا اور واصل نار کیا. پھر مدینے کی گلیوں میں چیخیں مار مار کے روتا ہے, اور کیا کہتا ہے بندہ نواز, یہ میرا اعزاز, اس بڑی کائنات میں آپ نے میرا انتخاب کیا. کہا بیٹا تو بڑا ہو کے نور الدین زنگی بنے گا؟ کہا ہاں میں بڑا ہو کے نور الدین زنگی بنوں گا. کہا بتا دل میں شوق کیسے پیدا ہوا؟ تو وہ کہتا ماں کہتی ہے تو اگر بڑا ہو کر نور الدین زنگی بنے گا نا تو خواب میں رسول اللہ تمہیں اپنی زیارت سے مشرف فرمائے گا. بھائی جان مائیں نسلیں بناتی ہے, مائیں بڑا بناتی ہے. حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ, کتنا بڑا نام ہے, کاکی ہندی کا لفظ ہے. اس نام سے شہرت کیسے پائی؟ جو ہے اس کا معنی روٹی ہے, اس نام سے شہرت کیسے پائی؟ ماں کا کام کیا تھا؟ ماں بیٹے کو کہتی گزر کھانا کھا, جو نہ مصلا بچھا, ہاتھ پھیلا کے رب سے تو خود کھانا مانگ, اس کو سجدہ کر. قطب الدین ہاتھ اٹھا کے دعا مانگتا, ماں دادا کھانا بنا کے کمرے میں رکھتی, بیٹا آتا کھانا کھاتا اور کبھی کبھی ماں سے اظہار کرتا, ماں اللہ کتنا مہربان ہے, میں دعا کرتا ہوں, میں دامن پھیلاتا ہوں, میں سجدہ کرتا ہوں, وہ مجھے تازہ کھانا دیتا ہے. ماں راضی ہوتی کہ میرے بیٹے کا رب کے ساتھ توکل کا رشتہ جڑ گیا. شکر کے سجدے ہیں. آپ فرماتے ایک دن میں گھر سے باہر تھی, آنے میں تھوڑی سی تاخیر ہو گئی, دل ڈوبنے لگا, خوف کھانے لگا, اللہ بڑی محنت سے تیرے ساتھ جوڑا ہے, اے اللہ میرا بھرم رکھنا کہیں آج وہ توکل کا رشتہ کمزور نہ ہو جائے. فرماتی کھانا آئی تو قطب الدین ماہ میں استراحت تھا. فرماتی ہے جب بیدار ہوا تو کہا قطب الدین کھانا کھایا؟ کہا ہاں ماں کھایا. کہا مرا ماں جو مزہ آ جایا پہلے نہیں آیا. کہا جو مزہ آ جایا وہ پہلے نہیں آیا. وہ بھائی مائیں تو رب سے جوڑتی تھی, یہ وہی قطب الدین ہے. ماں مدرسے میں بیچتی ہے, استاد کہتے بیٹا پڑھا الحمدللہ رب العالمین, ازبر تھا. سیقول السفہاء من الناس, ازبر تھا. 14 پارے سنائے. استاد بڑے متاثر ہوئے, ادھر جمع سے 14 پڑھے. بقیہ سونا بھی اسی مدرسے میں اسی استاد سے پڑھ لیتے. کیجیے اچھی منزل خوب غرض کرتے استاد جی میں نے کسی مدرسے میں کسی استاد سے زانو میں تلفظ طے نہیں کیے. تو فرمایا بیٹا یہ دولت کہاں سے آئی؟ عرض کرتے استاد جی میری والدہ 14 پاروں کی حافظہ تھی, میں نے ماں سے سن سن کے حفظ کر لیے. اور بھائی ماں قرآن پڑھے تو بیٹا قاری قرآن بنتا ہے. ماں دودھ پلائے, سونے محمد پہ درود پڑے تو بیٹا دشت نینوا کو میدان کربلا بنا دیتا ہے. ماں کا کردار نسلیں بناتا ہے. ایک ٹیچر بچوں سے سوال کرتا ہے بچوں بڑے ہو کر کیا بنو گے؟
کسی نے ڈاکٹر کہا, کسی نے انجینئر کہا, اور ایک بچہ کہتا استاد جی میں بڑا ہو کر صحابی رسول بنوں گا. چٹکا لگا بیٹا صحابی تو وہ ہوتا ہے جس نے حضور کا زمانہ پایا ہو, سر کی آنکھوں سے حضور کا جمال دیکھا ہو. کہا پتر تو 14 صدیوں کے فاصلے پہ کھڑا ہے, لیکن بتا دل میں شوق کیسے پیدا ہوا؟ تو وہ بچہ کہتا استاد جی میری والدہ روزانہ سونے سے پہلے مجھے ایک صحابی رسول کا واقعہ سنا کے سوتی ہے. میرے دل میں شوق پیدا ہوا میں بڑا ہو کر صحابی بنوں. یہاں رکیے گا بھائی دو لمحوں کے لیے, کیا ہم نے اپنے بچوں کو صحابہ کی محبت سکھائی؟ جواب یہی آئے گا کہ نہیں سکھا سکے. جس دور سے میں اور آپ گزرے یہ فتنوں کا دور ہے. اسلام آباد سے کراچی تک جو تبرے بولے گی آپ کو نہیں پتا. سیدنا صدیق اکبر کو گالیاں دی گئی, 6 صحابہ کے علاوہ سب جہنمی مفاد پرست کہا گیا. مجھے اپنی عمر سے اس لیے نفرت کہ اس کا نام عمر ہے. کیا ان گندی زبانوں کو آپ نے سنا؟ کاش کہ بچپن میں آپ اپنے بچوں کو صحابہ کی محبت سکھاتے. جس طرح ٹیچر روزانہ کی بنیاد پہ ایک نیا سبق لے کے آتا ہے, آپ بھی لے کے آتے اور کہتے آؤ بچوں آج ابو بکر کی باتیں کریں, آؤ بچوں آج عمر فاروق کی باتیں کریں, آؤ بچوں آج عثمان غنی کی, مولا علی کی باتیں کریں. اور اگر کوئی نالائق بدبخت بکواس کرتا, گدی سے زبان کھینچتا, ماں بچپن میں سکھا گئی ہے. رسول اللہ فرماتے دنیا میں سب کو صلہ دیا ہے, ابو بکر کو صلہ قیامت کے دن میرا رب ہی عطا فرمائے گا. یہ ہم نے سکھانا تھا, نہ سکھا سکے. اپنے بچوں کو صحابہ کی محبت سکھاؤ, اپنے بچوں کو صحابہ کی باتیں سنایا کرو. تو کربلا سے ایک پیغام ملتا ہے کہ ماں کا کردار نسلیں بناتا ہے. ماں دودھ بھی پلاتی تھی اور سونے محمد پہ درود بھی پڑھتے تھے. اور کربلا میں ایک اور پیغام آئی, حسین ابن علی حالات جیسے بھی تھے وقت آخر بھی سجدہ قضا نہیں ہوا. یہ سجدے کہاں سے ملے؟ یہ سجدے گھر سے ملے. 7 سال حضور کے زیر تربیت ہے حسین ابن علی, اور اپنے نانا جان کو سجدوں میں دیکھا. حضور ساری رات اللہ کے حضور کھڑے رہتے تھے, پاؤں مبارک متورم ہو جاتے. عرض کیا گیا کہ حضور آپ مشقت میں پڑے رہتے ہیں, حالانکہ اللہ نے آپ کی برکت سے اگلے پچھلوں کے گناہ معاف فرما دیے. حضور فرما دیا فلا اکون عبدا شکورا, کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ یہ سجدے گھر سے دیکھے تھے بھائی. اور والدہ کی کیفیت کیا تھی؟ آپ بچوں کو سلا دیتی ہیں, مصحف بچھا دیتی ہیں, اور ساری رات اللہ کے حضور کھڑی ہیں. ایک دن کیا کہتی ہے, اللہ تیری راتیں کتنی مختصر ہیں, رات بیت جاتی ہے, فاطمہ کا ذوق بندگی نہیں پورا ہوتا. اللہ ایک رات دے دے جی بھر کے تجھے سجدے تو کر لوں. ماں کو سجدوں میں دیکھا. امام زین العابدین فرما دے میں نے تہجد اپنے باپ سے سیکھی ہے. ایک دن میں 1000 نفل پڑھتے تھے. جب سیدہ زینب کربلا سے مدینہ آئی نا, تو مدینہ کی عورتوں نے سوال کیا کہ بہن کربلا میں خاندان نبوت کے سب سے مشکل گھڑی کون سی تھی؟ پوچھنے والے کی غرض سمجھ میں آتی ہے کہ کسی کی تڑپتی شہادت کا تذکرہ ہوگا. لیکن سیدہ زینب فرماتی جب خیموں کو آگ لگاتی گئی تو بچے ڈر کی وجہ سے بھاگ گئے, اور فرماتی ہم بچوں کو جمع کرنے لگے, شہداء کی لاشوں کو جمع کرنے لگے. تو آپ فرماتی نماز مغرب میں ہماری تھوڑی سی تاخیر ہو گئی. قضا نہیں بھائی, قضا نہیں, تاخیر ہوئی. یہ مصلی گھر سے ملا, یہ مصلی کربلا تک جاتا ہے. اب کیسے حسینی ہے بھائی؟ معذرت سے کہوں گا, محبت کہتے عمل کو آسان کرتی, محبت دعویٰ عمل دلیل. یہ حسینیت کے نعرے معذرت سے کہوں گا کھوکھلے ہو چکے. انہوں نے تو وقت آخر میں سجدہ نہیں چھوڑا یار, اور ہم کیسے حسینی ہیں؟ میں اور آپ اگر اپنی اپنی نمازوں کو شمار کریں تو بھی گنتی آپ انگلیوں کے فور پہ گن کے بتا سکیں گے. کسی کے پاس فجر کی نماز ہے, کسی کے پاس ایک جمعہ ہے, کسی کے پاس ایک عید کی نماز, اور کچھ بد نصیب ایسے بھی ہیں جنہوں نے کبھی مسجد کا رخ بھی نہیں کیا, اور جو کبھی مسجد میں نہیں آئے بڑے فخر سے بتاتے ہیں کہ چمن تو رہے گھوم کر کبھی مسجد میں نہیں آئے, اور انہوں نے تو وقت آخر میں نہیں سجدہ چھوڑا تھا. کربلا میں مشکل کڑی کہ ہماری نماز مغرب میں تاخیر ہوئی. ایک گھر میں 8 افراد ہیں, سب پہ نماز فرض ہے. بتائیے گا کتنے لوگ نماز کے لیے آتے ہیں؟ آپ کیا سمجھتے ہیں یہ بہت بڑی مسجد ہے؟ یہ بستی مسلمانوں کی, یہاں بسنے والے مسلمان, ایک گھر میں 8-10 افراد, سب پہ نماز فرض. ساری رات خواب خرگوش کے مزے لیتے رہے, حی علی الصلاۃ کی صدائے فضا میں گونجی, کام کاج بھی نہ چھوڑا, چٹوں اور پھٹوں کو آباد کیا. کیا یہ محبت ہے؟ دیگے چڑھا لی, نیاز بانٹ لی, آنسو بہا لیے, نعرے لگا لی, ہاں یہ بھی محبت ہے. کیا یہاں آگے محبت خاموش ہو گئی؟ تو بھائی محبت تو یہ بھی ہے نا, سجدے بھی ہیں. انہوں نے تو وقت آخر بھی نماز نہیں چھوڑی تھی. ہم کیسے حسینی ہیں؟ ہم نے کبھی نماز پڑھی نہیں, ہم کبھی نماز کے قریب بھی نہیں گئے. ہم نے اپنی اولاد کو بہت کچھ دیا بھائی, ہاں پردیش کے دھکے کھائے اس اولاد کے لیے. ہم نے فیکٹری میں 18 گھنٹے کام کیے,
کہ خواب دیکھا کہ میرے بیٹے کو اچھی گاڑی ملے, اچھا بنگلہ ملے. آپ نے محنت کی, اس محنت کے سلے میں بچوں کو 5 کروڑ کا گھر ملا, بڑی بڑی گاڑیاں ملی, بنگلے ملے, لاکھوں نہیں کروڑوں پیچھے بھی چھوڑا. وہ اپنی اولاد کو گاڑی بنگلہ سب کچھ لیا, اپنی اولاد کو مصحف کیوں نہیں دیا؟ اپنی اولاد کو درود کی تسبیح کیوں نہیں دی؟ فاضل سے کہوں گا ہم گھروں کی تلاشی لے رہے تو ہمارے گھر سے دنیا کی ہر نعمت ملے گی. اگر ہمارے گھروں سے نہیں نہ ملے گا تو مصحف نہیں ملے گا. اگر وہ ملے گا تو وہ بھی کہیں ہم نے پیچھے کسی اسٹور پہ پھینکا ہوگا. یہ بیٹیاں بھی مصلے بچھائیں اور یہ بیٹے بھی مصلے بچھائیں. آج اس بزم میں یہ وعدہ کر کے نہ جاؤ, حسین کے نام پہ جمع ہوئے ہیں, انہوں نے وقت آخر بھی سجدہ نہیں چھوڑا تھا. اور آج کے بعد ہم بھی وعدہ کرتے ہیں, آج کے بعد ہم نماز نہیں چھوڑیں گے. یہ وعدہ اللہ سے ہے بھائی. میری عادت, بلکہ آپ ہمارے ادارے کی روایت سے اچھی طرح واقف ہیں, ہم ساری تقریر خود کرتے ہیں, لیکن اس موقع پر میں ضرور عرض کروں گا, میں بھی آپ کے ساتھ شامل ہوں. میرے حضرت فرماتے ہیں بعض وقت کہیں ترغیب دلانی ہو تو یہ ضرور کہتے ہیں کہ کتنی زور سے کہو کہ شیطان کا بھی کلیجہ پھٹ جائے کہ آج کے بعد ہم نماز نہیں چھوڑیں گے. یہ پیشانیاں اللہ نے سجدوں کے لیے بنائی ہیں, یہ کان قرآن کے نغموں کے لیے ہے, یہ زبان سونے محمد کے ترانوں کے لیے ہے. آؤ بھائی آج کس بزم میں وعدہ کریں گے ہم نماز نہیں چھوڑیں. حسین ابن علی کی آخری بات, وقت آخر بھائی جان, ایک طرف دشمن کی ایک بڑی تعداد اور ادھر مٹھی بھر مشکل حالات میں لوگ فیصلے بدل لیتے ہیں, لیکن کربلا میں حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ لوگ سر بچانے کے لیے ہاتھ دیتے ہیں, لیکن حسین ابن علی سر دے دیتے ہیں لیکن ظالم کے ہاتھ میں ہاتھ نہیں دیتے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ مجھے آپ کو حسین ابن علی کی سیرت پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. جو کہا سنا اللہ ہم سب کو عمل کے جذبوں سے مالا مال فرمائے. ایک وعدہ تھا جو وفا نہ ہو سکا سننے میں, میں تو اپنی غلطی کہوں گا, آپ کو میں نہیں, بس وہ 18-20 کا معاملہ تھا. یہ انہوں نے 18 کا کہا تھا, مجھے 20 کا لگا, یا 20 کا انہوں نے کہا, مجھے 18 کا, تو اس وجہ سے میں حاصل نہ ہو سکا. اتفاق سے آج میں نے جب گھمانا آنا تھا تو عزیزہ میرے ساتھ رابطے میں آ گئے, تو میں نے کہا میں ضرور آؤں گا, لیکن مجھے یہ نہیں پتا تھا کہ اٹا شیخ والے وہی دوست ہیں کہ اس موقع پر بڑی عجیب سی صورتحال بن تھی. چلے اللہ قبول فرمائے, اللہ سب کو اللہم صلی اللہ سیدنا مولانا محمد وآلہ واصحابہ وبارک وسلم. جو کہا سنا ہم سب محمد کی توفیق عطا فرما, سب کو دارین کی ساتھ سے مالا مال فرما, قدم قدم پر حسنات عطا فرما. اللہ زندگی شان کی, موت ایمان کی عطا فرما, سب کی جوڑی میں رحمت و رضوان سے بھرپور فرما. میرے مالک تیرے حضور دست پر دعا ہے, اللہ ہمیں اسوہ شبیل کے عمل کی توفیق عطا فرما. میرے مالک جتنے آئے ہیں گھروں میں پہنچنے سے پہلے سب کے گھروں میں درس قرآن کی برکتیں بھیج دیں. علماء تشریف لائے, سرپرستی فرمائی, کچھ شخصیات کا آنا تشریف لانا اپنی بارگاہ میں قبول فرما. اللہ کے علم و فضل میں تک وہ عبادت میں برکت عطا فرما, خدمت دینیہ قبول فرما. اللہ ان سے دین سیکھنے کی توفیق عطا فرما, اس صحبت میں بیٹھنے کی توفیق عطا فرما. آج کی درس قرآن کے دائی میں عزیز بھائی اور دیگر ان کی ٹیم جن کی محنت سے ہم سب جمع ہوئے, اللہ ان کی محنت جستجو کاوش کی بارگاہ میں قبول فرما. اس وسیلہ دنیا آخرت میں عطا فرما. صلی اللہ علیہ وسلم.